جی السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم سر سید احمد خان کا تعارف پیش کریں گے۔ یہ سال اول اردو کی کتاب ہے 11ویں جماعت کے لیے، تو ان کی پہلی سبق ہے سر سید احمد خان کی اپنی مدد آپ، تو صرف تعارف پیش کریں گے۔ سر سید احمد خان، ان کی پیدائش ہوئی 17 اکتوبر 1817 اور وفات ہے ان کی 1898۔ تو سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی ہندوستان میں شہر کا نام ہے۔ ان کے والد سید محمد تقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، یعنی اس ٹائم چونکہ درباری دور تھا، امراء ہوتے تھے، دربار سلطنتیں ہوتی تھی جس سے شعراء اور دیگر لوگ جو ہیں وہ وابستہ ہوتے تھے۔ تو جو سر سید احمد خان کے والد صاحب تھے، تو وہ جو ہے بادشاہ، اس ٹائم کے بادشاہ کے دربار سے منسلک تھے، اور ادھر ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، یعنی وہاں تک رسائی انہیں حاصل تھی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے یعنی اس زمانے میں یہ چیزیں رائج تھی کہ یہ علوم جو ہے اس ٹائم ہر شخص وہ حاصل کرتا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ تو بچپن میں ہر شخص قرآن مجید کا علم حاصل کرتا تھا، عربی زبان پر عبور حاصل کرتا تھا، فارسی زبان پر خصوصاً۔ والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، یعنی جب سر سید احمد خان کے والد اور ان کے بھائی جو ہے وہ وفات ہو گئے، تو ان کی زندگی پر جو مذہبی رنگ تھا وہ نمایاں ہو گیا، یعنی واضح ہو گیا، اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ شروع کیا۔ دیکھیں، فقہ وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں شریعت، شرعی احکام اور مسائل کے بارے میں جانا جاتا ہے، یعنی نماز کس طرح کرنی چاہیے، زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں۔ تو انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا، حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ شروع کیا۔ مطالعہ یعنی مطلب اسٹڈی انہوں نے شروع کی، اثر نو یعنی نئے سرے سے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جملے میں کہا گیا کہ ان پر مذہبی رنگ جو ہے وہ نمایاں ہو گیا، کس کی وفات پر؟ ان کے والد اور بھائی کی وفات پر ان کا جو مذہبی رنگ تھا ان پر وہ واضح ہو گیا پھر سے۔ تو انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کی کا جو ہے اثر نو یعنی نئے سرے سے انہوں نے اس کی اسٹڈی شروع کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ 1857 میں ایک جنگ ہوئی تھی، مسلمان اور ہندو تو اکٹھے تھے ان کی انگریزوں کے ساتھ، جب انگریز یہاں قابض تھے۔ تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، تو اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ تو جب وہ آزادی کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس ٹائم سر سید احمد خان، وہ بجنور ایک ضلع کا نام ہے بھارت میں، ابھی بھی موجود ہے، تو وہ اس ٹائم بجنور میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ دیکھیں، اس میں مسلمانوں کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوا تھا۔ مسلمانوں کو پھر انگریزوں نے بہت وہ نشانہ بنایا کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا، اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یا بیڑا ڈھالنا، یہ اصل میں محاورہ ہے۔ محاورے کی پہچان یہ ہے کہ یہ نون الف پر، اس کے آخر میں نون الف آئے گا، تو انہوں نے جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے، اصل محاورہ بیڑا ڈالنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانا، ذمہ داری بوجھ اٹھانا، ذمہ داری لینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی، تو ان کا ایک تو اس پر گہرا اثر بھی ہوا، دوسری طرف مسلمانوں کی اصلاح بھی کی کہ آپ لوگ ان کاموں میں نہ پڑیں، بلکہ آپ لوگ جو ہے علم کی طرف آئیں، اور ان جنگ آزادی سے اور ان چیزوں سے فی الحال اس موقع کی مناسبت سے، اور آپ ان چیزوں سے دور رہیں۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ انہیں اب اس ٹائم یہ اندازہ ہوا کہ اس معاشرے میں اگر آپ لوگوں نے سروائیو کرنا ہے، تو یہ تو تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے
اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کرنا، مطلب خرچ کرنا، یعنی سر سید احمد خان نے جو ہے اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی ساری قوت لگا کر مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت پر جو ہے انہوں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے ان کے لیے وقف کیا، کہ یہ جو ہے تعلیم کی طرف آئے اور ان کی اصلاح بھی کی، تاکہ معاشرے میں سروائیو بھی کر سکیں، اور پھر بعد میں انگریزوں کا مقابلہ اور مخالفت بھی کر سکیں گے، لیکن اس ٹائم وہ اس چیز کے اہل نہ تھے۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے جو عملی زندگی میں ہوا ہے، تو یہ ایک جو ہے ایک پوائنٹ ہے کہ علی گڑھ کالج انہوں نے بنایا، جس میں سارے مسلمان جو ہے انہوں نے طلباء نے تعلیم حاصل کی، اور پھر بعد میں انہی طلباء نے جو ہے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اور آخر میں جو ہے وطن عزیز بھی ہمیں ملا ہے۔ تو یہ اسی کے طلباء تھے جس کی کوششوں سے اور قربانیوں سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ تو علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ کس چیز کی روشن مثال ہے؟ سر سید احمد خان کی کوششوں کی۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا، یعنی سر سید احمد خان نے مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے، مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک رسالہ بھی اس ٹائم لکھا تھا، جس میں ان کے اخلاق کے بارے میں، جس میں اخلاقی مضامین شائع ہوتے تھے، ان کی اصلاح جو ہے اس مضامین اور اس رسالے کے ذریعے سر سید احمد خان کرتے تھے۔ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا۔ سر سید احمد خان نے جو ہے آسان نثر، ایک شاعری ہوتی ہے اور ایک نثر، تو نثر کی ترویج مطلب رائج کرنا، لکھنا۔ تو سر سید احمد خان کی یہ کوشش تھی کہ وہ نثر لکھے انتہائی آسان انداز میں، تاکہ عام عوام اور لوگ اس کو سمجھے۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش لکھنے کا انداز ہوتا ہے، لکھنے کا سٹائل اور اسلوب ہوتا ہے، تو ان کا جو لکھنے کا انداز اور سٹائل تھا، تو وہ جو ہے مقفع اور مسجع، اچھا جملہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش جو مقفع اور مسجع نثر کی صورت میں تھی کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا۔ تو اس ٹائم جو زمانہ تھا، تو اس میں جو اسلوب ہوتا تھا، یعنی لکھنے کا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ لکھنے کا جو سٹائل تھا وہ مقفع اور مسجع نثر تھا۔ مقفع مطلب قافیہ بندی، قافیہ وہ ہوتے ہیں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، یعنی اس ٹائم جو ادیب ہوتے تھے، جو لکھنے والے، جو رائٹر ہوتے تھے، تو وہ ایسے جملے لکھتے تھے، ایسی تحریر لکھتے تھے جس میں وہ قافیہ بندی کرتے تھے، یعنی ہم آواز الفاظ، اور مسجع اور مقفع دونوں ایک ہی۔ تو اس ٹائم وہ نثر مطلب مشکل تھی، اس صورت میں لکھی جاتی تھی وہ نثر۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے اس نثر کو ترک کیا، یعنی اسے جو ہے نظر انداز کیا، اسکپ کیا اسے، اور مقصدیت کو رواج دیا۔ مقصدیت مطلب انہوں نے جو ہے وہ صرف مقصد والی بات کی، ٹو دا پوائنٹ والی بات کی، زیادہ بھی نہیں، لوگوں کو الجھایا بھی نہیں معاملوں میں، تحریروں میں، بس ڈائریکٹ جو ہے اپنی مقصدی بات پر اور ٹو دا پوائنٹ بات انہوں نے کی، اپنی بات پر آ جاتے اور آسان نثر جو ہے وہ لکھتے۔ دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے۔ تو سر سید احمد خان، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سر سید احمد خان وہ جو ہے مقصدیت کو انہوں نے رواج دیا، یعنی وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، صرف مقصدی بات کرتے تھے۔ تو ادب برائے ادب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کلام میں محاسن لفظی و معانی پیدا کرتے ہیں، یعنی کلام میں ایسا حسن الفاظ کے ذریعے پیدا کرتے ہیں جس سے لطف لیا جائے، جس سے قاری پڑھ کے جو ہے اس سے مزہ لیتا ہے۔ جس طرح شاعری ہم اس کا مطالعہ کرتے، کوئی شعر سنتے ہیں تو ہمیں اس سے سن کے مزہ آتا ہے، تو یہ ادب ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے قائل نہ تھے، ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے اس نظریے کے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے بس وہ مقصدیت والی بات کی، اصلاح والی بات کی کہ مسلمانوں کی اصلاح انہوں نے اپنی نثر کے ذریعے کی۔ ان کی تحریر میں بڑا تنوع تھا، تنوع یعنی نیا پن تھا، اس میں جدت تھا۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ، منطق، ہر موضوع پر طبع آزمائی کی۔ طبع آزمائی یعنی لکھی، کتابیں لکھی، مضامین لکھی،
یعنی ان تمام موضوعات پر انہوں نے تمام چیزوں پر انہوں نے لکھا۔ سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی۔ آخری جملہ اس میں یہ لکھا ہے کہ سر سید احمد خان ان کا اردو ادب یعنی اردو لٹریچر پر یہ احسان ہے کہ وہ زبان تھی جو پہلے فقط یعنی صرف، اس کا مطلب ہے صرف حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھیں، اور تخیلاتی یعنی امیجنیشن کی دنیا تھی ایک قسم کی، صرف خیالی حد تک محدود جو دنیا تھی ادب کی۔ تو انہوں نے اس چیز کو ترک کیا اور حقیقت نگاری کی طرف انہوں نے رجوع کیا کہ جو ریالٹی میں جو ہوتا ہے دنیا میں، اس کی طرف انہوں نے جو ہے وہ توجہ فرمائی، اور اصلاح کے لیے انہوں نے استعمال ہونے لگی ان کی زبان۔ یعنی انہوں نے ان کا مقصد یہی تھا کہ بس وہ مسلمانوں کی اصلاح کرے اور ڈائریکٹ جو ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرے اور مقصد پر آئے۔ آخر میں ان کے تصانیف کے نام لکھے ہیں: آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید وغیرہ، یہ ان کے تصانیف کے نام ہیں۔ بہت شکریہ۔